السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام پہلوؤں کے لیے ایک بہترین مثال اور عملی نمونہ ہے، تمام زندگی کے طریقوں کے لیے۔ تو جب نماز کی بات آتی ہے تو نماز جیسی عظیم عبادت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری میں مذکور ان الفاظ کی عملی تفسیر بن جاؤ، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طریقے سے اسی طرح پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا۔ یہ نہیں کہا کہ مرد نماز تو میرے طریقے کے مطابق پڑھیں اور عورتیں نماز ام المؤمنین یا ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم کے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ نماز کے لیے مرد و عورت کے طریقے میں کوئی چینجنگ نہیں، بلکہ دونوں کے لیے ایک ہی فرمان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا۔ صحیح بخاری یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس پر تمام جماعتوں کا اتفاق ہے، حدیث کی سب سے اتھینٹک بک۔ آئیے آج میں آپ کو اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاتی ہوں۔ وہ طریقہ ہم صحیح بخاری سے پڑھتے، سنتے اور دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 698، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ تکبیر تحریمہ نماز کی کھڑے ہوتے، اللہ اکبر کہتے تو کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک ایسے اٹھاتے، نہ انگلیاں زیادہ کھلی ہوتی نہ ٹائٹ کلوز ہوتی، بلکہ اس طرح کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنے کانوں تک، مطلب اس طرح کانوں تک یا کندھوں تک اس طرح کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ جو اس سے اوپر کیا جاتا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے کس طرح؟ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر، جوڑ پر، بازو پر اس طرح رکھتے کہ اس کو جیسے پکڑا ہوا ہے، پشت پر رکھا ہوا ہے، اور اس طرح زیادہ فاصلہ یا بالکل کلوز نہیں بلکہ درمیانی طریقے سے سینے پر، نہ کہ ناف پر یا ناف سے نیچے یا بالکل سینے سے اوپر۔ یہ تینوں طریقے غلط ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں۔ حدیث میں اپنے ہاتھ سینے پر باندھنا ثابت ہے۔ دعائے استفتاح جو تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھتے، جن میں سے دو مشہور احادیث صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ نمبر 1، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، بابرکت ہے تیرا نام، بلند و بالا ہے تیری ذات، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں شیطان مردود کی پناہ مانگتا ہوں، من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ثابت ہے، اور اس کے علاوہ ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ بھی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ میں شیطان کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے وسواس سے، اس کی پھونک سے، اس کی تھونک سے، اس کے شر سے میں رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان کے بعد سورۃ الفاتحہ، الحمد للہ رب العالمین۔ یاد رکھیں کہ سورۃ الفاتحہ خواہ امام ہے یا مقتدی، دونوں کو مست پڑھنی ہے، زبان سے ادا کرنی ہے، کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ہمارے ہاں بعض لوگ امام کے پیچھے بس سننے پہ اکتفا کرتے ہیں، اپنی زبان سے نہیں پڑھتے، تو یہاں پڑھنے کا لفظ ہے لمن لم یقرأ، قرات کا لفظ ہے، سماعت کا یا دل میں اس کے سوچنے کا، خاکہ بنانے کا نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا، آخرت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ، جنت کا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ ہیں، سکسیسفل لوگوں کا راستہ دکھا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ گمراہوں کے راستے سے بچا۔ اس کے بعد آمین تھوڑا لمبا کھینچ کے پڑھنا ثابت ہے، اور بعض لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے آمین کو امام سے پہلے ادا کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں، بلکہ امام کے ساتھ ساتھ پیچھے پڑھنا ایسی رحمتوں، خزانوں کو سمیٹنا ہے جن کے لیے ہے کہ جو شخص جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو امام کے ساتھ، امام کے پیچھے پیچھے پڑھنے سے ہی موافقت نصیب ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی چھوٹی یا بڑی سورت پڑھتے اور پھر رکوع کرتے، تو رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ میں جس طرح رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے۔ یہاں اس بات کا ازالہ کرتی جاؤں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کرنا بھی ٹھیک ہے، دیکھیں جنت کو ایک ہی راستہ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا، کوئی اور طریقہ نہیں کہ کر لیں تو بھی ٹھیک اور نہ کریں تو بھی ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین، ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم، وہ عظمت والا میرا رب پاک ہے، اس کو 3 مرتبہ یا تعداد میں زیادہ مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہیں، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو حمد و ثنا کے ساتھ پاک ہے، مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ بھی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع اور سجدے میں قرآنی آیات نہیں پڑھنی چاہیے۔ رکوع سے جب کھڑے ہو رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس بندے کی آواز، پکار، جس نے اسے بلایا، جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد اور ربنا ولک الحمد، دونوں احادیث سے دونوں صیغے ثابت ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے قومے میں ہاتھ کو باندھنا ہے یا چھوڑنا ہے؟ تو بعض اہل علم کے نزدیک ہاتھوں کو باندھا بھی جا سکتا ہے، لیکن راجح اور مشہور حدیث سے ثابت ہے کہ ہاتھوں کو نیچے رکھنا چاہیے، کھولنا چاہیے، لٹکانا چاہیے، باندھنا نہیں چاہیے۔ رکوع کے بعد سجدے میں جب جائیں اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کریں گے، سمع اللہ لمن کہتے ہوئے رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور پھر صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلند و بالا۔ اپنے توجہ، اپنے خیالات نماز کی طرف رکھیں اور اپنی نگاہیں سجدے میں مرکوز رکھیں، اپنی توجہ اپنے یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارا رب ہمیں اس حال میں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری نماز میں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نماز میں جب نمازی ہوتا ہے تو میں اس کے روبرو ہوتا ہوں جب تک وہ اپنے خیالات چینج نہ کر لے، جب تک وہ اپنی تھنکنگ میں نماز سے ہی باہر اپنی سوچوں میں چلا جائے۔ اس کا جسم تو نماز کے لیے پیش ہے لیکن اس کی خیالات کہیں ادھر ادھر ہیں، تو رب پھر اس کے روبرو نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اتنا فوکس رکھیں شیطان کے خیالات کو انٹر نہ ہونے دیں، نہ بھٹکنے دیں، کیونکہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ نمازی کا خیال چینج کرے، نمازی کو بہکائے پھسلائے، وہ پوری ٹائم اسی میں لگا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی اتنا سخت ہو جائے، اتنا شدید ہو جائے کہ وہ کسی طرح اپنے خیالات پر قابو نہیں پا سکتا، بے بس ہو جاتا ہے، تو وہ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب ایسے تھوکے کہ منہ سے اس کی ہوا کے ساتھ ہلکا سا لعاب دہن بھی شامل ہو۔ اس سے انشاءاللہ وہ شیطان کے وسواس جو نماز میں اسے ڈسٹرب کر رہے ہیں خلاصی پا لے گا، بچ جائے گا۔ اور سجدے میں جس طرح رکوع میں نے جو دعائیں آپ کو بتائی ہیں سبحان ربی الاعلی کے ساتھ، وہ تمام دعائیں پڑھنا ثابت ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ کے ما بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی، یہ بار بار تکرار سے پڑھنا یہ بھی ثابت ہے، اور ایک اور دعا بھی ثابت ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم کر، وجبرنی، کتنے امیزنگ ورڈ ہیں، اور کریں اللہ میرے نقصانوں کا ازالہ کر دے، اللہ میرے نقصانات کی تلافی دے، وجبرنی، وارفعنی، میرا مقام بلند کر دے، وعافنی، تمام تکلیفوں سے بچا لے، عافیت دے، وارزقنی، اور مجھے رزق عطا کر۔ اس دعا نے گویا دنیا آخرت کی بھلائیوں کو جمع کر دیا، سمیٹ لیا۔ اللہم اغفر لی، وارحمنی، وجبرنی، وارفعنی، وعافنی، وارزقنی، تمام بھلائیاں سمیٹ لی۔
اور جتنا ٹائم آپ سجدے میں لگاتے ہیں اتنا ہی ٹائم آپ نے 2 سجدوں کے درمیان اور دوسرے سجدے میں لگانا ہے، برابری ہونی چاہیے۔ یوں نہیں جس طرح ہم کرتے ہیں کہ ایک سجدہ کیا بمشکل سے سبحان ربی الاعلیٰ، ایک دفعہ ہمیں سجدے میں جاتے ہوئے ہمارا ادا ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ سجدے میں پڑھنے کی زحمت کر لیتے ہیں اور ایک دفعہ اٹھتے ہوئے، یہ بالکل آپ کا سجدہ نہیں ہوا، یہ ایون آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، وہ نماز کاؤنٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ سجدہ جو ایسا سجدہ ہوگا وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، جب سجدہ نہیں ہوا تو پوری نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح جب دوسرا سجدہ اور دوسرے سجدے سے آپ نے اٹھنا ہے اگر قیام کے لیے دوسری رکعت کے لیے، تو پہلے بیٹھ کر تمام اعضاء کو سیدھا ہونے دیں، اپنی جگہوں پر تمام اعضاء آ جائیں، پھر کھڑے ہوں، یوں نہیں کہ سجدے سے ڈائریکٹ آپ کھڑے ہو جائیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اور اگر آپ دوسری رکعت کا تشہد میں بیٹھ رہے ہیں تو اس طرح بیٹھیں کہ بایاں پاؤں پھیلا ہوا ہو، اس کے اوپر آپ کی سرین ہو، اس کے اوپر بیٹھیں اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا ہو کہ انگلیاں کعبہ کی طرف ہوں اور پاؤں سیدھا کھڑا ہو۔ یہ دوسری رکعت میں۔ اگر آخری رکعت جو ہے اس میں آپ نے اپنے بائیں پاؤں کو نکال کر اوپر آپ نے دایاں پاؤں کھڑا رکھنا ہے اور خود فرش پہ بیٹھنا ہے۔ اور تشہد میں جو تشہد کی دعا ثابت ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی، میری تمام زبانی، جسمانی، مالی تحیات، عبادات کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ السلام علیک ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تشہد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو، بائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ران پر گھٹنے کے قریب اور دائیں ہاتھ کو اس طرح فولڈ کر کے انگلی کو شہادت کی گواہی دیتے ہوئے حرکت میں رکھنا چاہیے۔ اشہد ان لا الہ سے سٹارٹ کر کر سلام تک یہ شہادت کی گواہی دیتے ہوئے حرکت میں رہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تشہد کے اس التحیات کے بعد درود ابراہیم جو سب سے زیادہ اتھینٹک اور مشہور ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود و سلام بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر درود و سلام، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے درود و سلام ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر بھیجے تھے، اللہ اسی طرح محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج۔ انکا حمید مجید، تو ہی بلند و بالا تعریف کے لائق ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہ برکتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، جس طرح تو نے برکتیں ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر بھیجیں اسی طرح برکتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر بھیج۔ انکا حمید مجید، تو ہی حمید اور مجید ہے۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں بہت ساری دعائیں ثابت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ جو بھی مانگنا چاہے، پڑھنا چاہے، اپنے رب کے سامنے حمد و ثنا دعائیں جو بھی کرنا چاہے مانگے۔ یہ وہ ٹائم ہے کہ اب اپنے رب سے ساری باتیں کر سکتے ہیں، جو مانگنا چاہیں مسنون دعاؤں کے بعد آپ مانگ سکتے ہیں۔ مسنون دعاؤں میں یہ دعا ثابت ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے، بہت گناہ کیے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے علاوہ معافی کون دے گا، کون معاف کر سکتا ہے، بے شک صرف تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب الحشر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللہ قبر کے، اللہ حشر کے، اللہ آخرت کے کسی عذاب کے، جہنم کے عذاب سے، اللہ زندگی موت کی تکلیفوں سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ جو دعا مانگنا چاہیں اپنے رب سے مانگیں، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا خاص وقت ہے۔ آپ نے تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ سے تمام سنتوں کو فالو کیا۔ میں نے حد الامکان کوشش کی کہ جو غلطیاں ہم نماز میں کرتے ہیں صحیح حدیث سے ان کو ثابت کرتی جاؤں، غلطیوں کو ریموو کر کے اصلاح کرتی جاؤں۔ اس کے بعد دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح پھیرتے کہ آپ کے دائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی، یعنی مکمل اچھے طریقے سے سلام پھیرتے، اور اسی طرح بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ اتنا پھیرتے مکمل کہ بائیں جانب سے آپ کے چہرے کی سفیدی نظر آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔